وہ مدعا جس کو اہل بیت علیہ السلام بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ دشمن جس چیز کے اس بات کے درپے ہے، اہل بیت اسے رد کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں دو اہم کردار ہیں جن میں ایک کو مینشن کیا گیا اور ہم اسی پر ہی بات کریں گے، لیکن ایک کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو خود ایک الگ سے موضوع ہے، اس پر کوئی بھی فاضل دوست گفتگو کرے گا، کر سکتا ہے۔ ایک جو ہے وہ اسیران کربلا ہیں اور ایک رأس الامام حسین ہے، رأس الحسین۔ اس سر کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ بعض لوگوں نے یہی کہا نا کہ میں نے سنا کہ ایک صحابی کا قول ہے کہ میں نے سنا کہ یہ سر جو ہے وہ بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم تھے، یہ ایک بڑی نشانیوں میں سے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا حضرت آپ کا سر تو ان سے بھی بڑی نشانی ہے۔ تو یہ سر کی کہانی بہت عجیب ہے، یہ جہاں پہ بھی گیا یہ ایک منار ہدایت تھا، اور اس کو ہم یہاں پہ نہیں چھیڑتے۔ دوسرا جو اہم کردار ہے وہ اسیران کربلا کا ہے۔ پس واقعہ کربلا کے بعد ایک خود رأس الحسین کا کردار ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے بیداری میں، اس کے اوپر الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام اسیران کربلا کا ہے، اور اسیران کربلا نے جو کام کیا ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسیران کربلا کے کردار کو سمجھنے کے لیے اس پروپیگنڈے کی نوعیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جو اس واقعے کو پیش کرنے کے لیے بنی امیہ نے اپنایا تھا۔ ابن زیاد اس پروپیگنڈے کا سب سے بڑا کردار ہے، اور اس نے جو ہتھیار اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ سارا کا سارا ایک جبر کا پروگرام تھا، ایک الہی پروگرام تھا، اور یہ سارا اللہ نے کروایا ہے، اور اس کے شواہد ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کے سامنے جو اپنی حکمت عملی اپنائی وہ یہ تھی کہ نہیں، یہ ظلم کی داستان ہے اور یہ ظلم بنی امیہ نے کیا ہے۔ دیکھیں، ابن زیاد نے اس پورے واقعے کو اللہ کی تقدیر کا جب شاخسانہ قرار دیا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو شاہد ہے، یعنی اس کا جو تاریخی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب قافلہ پہنچتا ہے دربار ابن زیاد میں تو یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب احدوثتکم، حمد ہے اس خدا کی جس نے معاذ اللہ تمہیں رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہاری کہانی کو جھٹلایا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے، قتل امام کو ڈائریکٹ خدا کا۔ اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ جو اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک مقالہ لکھا ہے، بنی امیہ کی جو جبری سیاست ہے اس کے اوپر الگ سے کام ہوا پڑا ہے بعض اہل تحقیق کی طرف سے، اور ناچیز نے بھی ایک مقالہ لکھا ہے کہ جو عدلیہ کی تحریک ہے وہ اس کی جڑیں جو ہے وہ بنی امیہ کے زمانے میں ہیں۔ تو وہ ایک عکس العمل تھا۔ انہوں نے شروع سے ہی، یعنی جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم خلیفہ نہیں ہیں، یعنی خلیفہ رسول نہیں ہیں، ان رسول کی خلافت کا تو انکار کیا، لیکن ان کے پاس ایک متبادل جو انہوں نے اپنایا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم ایک دنیاوی بادشاہ ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ سیکولر لوگ تھے اور ان کا کوئی وہ نہیں تھا، مذہبی پہلو نہیں تھا، نہیں، بلکہ انہوں نے ایک اور کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے آرڈر پہ چل رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ ثابت شدہ بات ہے جس سے ہم عام طور پہ غفلت کرتے ہیں۔
مثلاً اسی ابن زیاد کا جو باب تھا وہ یہ کہتا تھا نسوسکم بسلطان اللہ، ہم تمہاری سیاست اللہ کی سلطنت سے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ اور یہ وہ بھی کہتا تھا، شام ابن حکم کے بھی اقوال ہیں، عبد الملک کے بھی ہیں، سب بنی امیہ کے خلفاء کو جب آپ ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو ان سب کے اندر یہ چیز ہمیں مشترکہ نظر آتی ہے، چاہے وہ مروانی گروپ ہو یا سفیانی گروپ ہو۔ یعنی پہلا گروپ جو اب وہ سفیان کی اولاد سے آیا ہے اقتدار میں، اور پھر جب دوسرا گروپ جو مروان ابن حکم کی اولاد سے آیا ہے، تو دونوں کا یہ ایک مشترکہ تھا، اگرچہ ان کے بعض اختلافات آپس میں چلتے رہے لیکن یہ چیز یہاں پہ دونوں میں مشترکہ تھی، یہ سیاست ان کی مشترکہ تھی۔ جس طرح آل علی علیہ السلام سے دشمنی ان کی مشترکہ سیاست میں شامل تھی، یعنی انہوں نے پہلا جو کام جو اینٹ رکھی گئی تھی کہ پروپیگنڈا کی آل علی علیہ السلام کے خلاف اور خود امام علی علیہ السلام کے خلاف، یہ بھی چلتا رہا، یہ سلسلہ بھی انہوں نے ختم نہیں کیا مروانیوں نے۔ تو بی بی کا جواب دیکھیں آپ کہ جب اس نے یہ کہا تو بی بی نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد، اس نے کہا تھا کہ الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم، حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہیں قتل کیا، لیکن بی بی نے کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں عزت دی اپنے نبی کے ذریعے، وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور ہمیں رجس سے پاک کیا، ہمیں آلودگیوں سے پاک کیا۔ اور یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا، اکذب حدوثتکم، تمہارے کہانی کو جھٹلایا، یہ ابن زیاد کا جملہ تھا۔ بی بی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا، بے شک اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ فاجر آدمی ہے، ہم تو آئے تطہیر کے مصداق ہیں، ہم تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں یہ غیر ہیں ہمارے، ہم آئے تطہیر کے مصداق ہیں۔ یہاں پہ جو بی بی کا کلام ہے اس کے اندر دو نکات ہیں اور دونوں ہی بڑے بنیادی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنا تعلق خاندان نبوت سے، یہ اس کا بیان بہت اہم ہے کہ بی بی نے اپنا تعلق بتایا کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، خاندان نبوت سے ہے۔ آپ دیکھیں، اور دوسرا پہلو آیت کا ہے، ایک وضاحت یہاں پہ بڑی ضروری ہے جو بر صغیر کے معاشرے میں عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو خاندانی طور پر جو شیعہ ہیں یا خاندان کو بڑی حیثیت دیتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال یہاں پہ اٹھایا جاتا ہے کہ بیویاں بھی تو خاندان کا حصہ ہیں اور بچے بھی خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، بہنیں ایسی ہوتی ہیں، بھائی ایسے ہوتے ہیں، تو یہ خاندان کا تو حصہ ہوتے ہیں۔ میں اشارہ کرتا ہوں فقط اس مسئلے کی طرف کہ ایک ہے خاندان نبی اور ایک ہے خاندان نبوت، اور یہ علامہ طباطبائی نے اس مسئلے کو بڑی گہرائی سے بیان کیا ہے کہ دیکھیں خاندان نبی میں سب آ سکتے ہیں، اور جس طرح سے باقیوں کا خاندان ہوتا ہے اس طرح نبی کا بھی ایک خاندان ہے، ان کے بھی بہن بھائی ہیں، اگرچہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن باقی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں اور اسی طرح ان کے بیویاں ہیں، یہ سب خاندان نبی کا حصہ ہیں اور اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے خاندان نبوت، یعنی جو ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، میرا سلام ہو آپ پر، آپ اہل بیت نبوت پر۔ یہ اہل بیت نبوت صرف خاندانی شراکت سے نہیں بنتے، اگرچہ خاندان یہاں پہ مؤثر ہے، یعنی اس کے اندر خاندان پلس ایک اور چیز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مقصد میں، اس پیغام میں، اس شریعت میں
کہ جو اللہ نے اتاری ہے اس پیغام کے تسلسل کا حصہ بنے، اس پیغام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار نبھائیں، تو وہ افراد، وہ برگزیدہ افراد خاندان نبوت کا حصہ بنتے ہیں۔ اسی لیے ہم بعض ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے بعض بھائیوں کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ان کا تاریخی طور پر کردار مخدوش ہے، جیسے زید النار کی مثال ہے۔ اب میں اس سے زیادہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے اس سے باہر ہے، لیکن اصل نقطہ بڑا واضح ہے کہ ہم خاندان نبوت کو مانتے ہیں، اور یہ خاندان نبی علیحدہ چیز ہے، ہم ان کو بطور خاندان نبی انکار نہیں کرتے، ہم امہات المومنین کا بطور خاندان نبی انکار نہیں کرتے، وہ نبی کے خاندان سے ہیں۔ لیکن جو نبوت کا گھرانہ ہے جس میں خود نبی بھی شامل ہیں، اس میں خاص ہستیاں ہیں جو اس پیغام کا حصہ ہیں اور اس پیغام کے تسلسل کو آگے بڑھاتی ہیں، اور اس پر خود اہل بیت علیہ السلام نے واضح نص قائم کی ہے، کہ جیسے اس حدیث قصہ میں بھی ہے کہ جناب ام سلمہ کو فرمایا کہ انک علی خیر، تم حق اچھائی پر ہو، تمہارا انجام اچھا ہے، لیکن پھر بھی تم چادر تطہیر سے باہر ہو۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے، لیکن بی بی زینب نے جو نقطہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے نبی اور نبوت کے ذریعے عزت بخشی ہے، یعنی ہم اس خاندان کا حصہ ہیں، اس نبی کا حصہ ہیں، اور اس پیغام کا حصہ ہیں کہ جو نبی نے اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ دوسرا آیت تطہیر، قرآن سے استناد بہت زیادہ ہے، میں آگے چل کر پیش کروں گا، لیکن یہاں پہ پورے قرآن میں سے آیت تطہیر کا انتخاب اس لیے ہوا کہ دشمن اس چیز کو پروموٹ کر رہا تھا کہ یہ عام لوگ ہیں، یہ جس طرح باقی لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بھی یہ لوگ ہیں، اور اس طرح وہ اپنا پروپیگنڈا دوسروں پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے آیت تطہیر کے ذریعے آغاز کر کے بتایا کہ نہیں، ہماری حیثیت خاص ہے، ہم خاص لوگ ہیں، ہم خاص ہستیاں ہیں، ہمیں اللہ نے چنا ہے، ہمیں اللہ نے طہارت اور پاکیزگی عطا کی ہے، اور اس کا گواہ خود خدا ہے۔ لہٰذا قرآن کی پشت پناہی کے ذریعے، قرآن کی گواہی کے ذریعے ہر قسم کے جھوٹ اور غلط بیانی کو رد کیا، اور اس سے اہل بیت کے ذات کو منزہ قرار دیا بی بی نے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابن زیاد پھر بھی باز نہ آیا، اس نے دوبارہ اسی چیز کو دہرایا جس کو اس نے پہلے دہرایا تھا، اس مرتبہ الفاظ مختلف تھے۔ کہا کہ دوبارہ مخاطب ہوا، کہتا ہے کیف رأیتی فعل اللہ بکی بأہل بیت نبیک، کہ تم نے کیسے دیکھا بأہل بیتک، کیف رأیتی فعل اللہ بأہل بیتک، کہ بی بی سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو نے اللہ کے اس کام کو جو تیرے گھر والوں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے کیسا دیکھا۔ آپ دیکھیں کہ وہ دوبارہ اپنے اسی پروپیگنڈے کو دہرا رہا ہے کہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو کتب اللہ علیہم القتل، حالات اور واقعات کے ضمن میں اللہ نے اب ان پر قتل کو حتمی قرار دیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات اب اس طرف لے گئے تھے کہ اب ان کا قتل ہونا یقینی تھا، لیکن فبرزوا الی مضاجعہم، اب وہ اپنے مقامات پر پہنچ چکے ہیں، اور وہ وسیجمع اللہ بینک وبینہم، اور قیامت کے دن تمہارا اور ان کا ایک جگہ پہ اکٹھ ہوگا، فتحاجون الیہ وتختصمون عندہ، پھر وہاں پہ تم اور ان کا آپس میں محاجہ ہوگا، سامنا ہوگا، اور اس وقت تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ دیکھو، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے ابن زیاد۔ یہ کیوں اس طرح ہوا، کیوں وہ آپے سے باہر ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے جو پروپیگنڈا کیا تھا وہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہر سکا۔ یعنی بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ
اللہ نے جو اسباب بنائے ان کے تحت امام کا قتل تو یقینی تھا، لیکن یہ تمہاری کسی ذمہ داری کو کم نہیں کرتا۔ تم نے جو گناہ اپنے ذمہ لیا ہے، قیامت کے دن اس کا پورا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے فغضب ابن زیاد واستشاطا، آپے سے باہر ہو گیا، غضبناک ہو گیا۔ اور اسی طرح ابن زیاد جب مخاطب ہوتا ہے امام سجاد علیہ السلام سے تو اس وقت بھی وہ یہی کہتا ہے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا نا اور کہا کہ انا علی ابن الحسین، میں علی ہوں اور میرا باپ حسین علیہ السلام تھا، تو اس نے کہا کہ الیس قد قتل اللہ، کیا اللہ نے الیس اللہ قد قتل یا الیس قد قتل اللہ علی ابن الحسین، کیا اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ دوبارہ وہی سیم پروپیگنڈا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قد کان علی اخ یسمى علی، میرا ایک بھائی تھا جسے علی کہا جاتا تھا، قد قتلہ الناس، اسے اللہ نے نہیں لوگوں نے مارا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، بل اللہ قتلہ، بلکہ اللہ نے مارا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، بے شک مرتے وقت جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، روح قبض کرنا اللہ کا کام ہے۔ موت کے وقت روح قبض کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن موت کے اسباب کیسے ہوتے ہیں؟ موت قتل کے ذریعے ہوتی ہے، شہادت کے ذریعے ہوتی ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ یہاں پر دوبارہ ابن زیاد آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ تو یہاں پہ امام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس وقت عالیہ بی بی جو ہے وہ عقیلہ بنی ہاشم آ کر امام سجاد علیہ السلام سے لپٹ جاتی ہیں اور آپ کو شہادت سے بچا لیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں تک بس ہم نے ابن زیاد کے دربار کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس کا تجزیہ کیا، اور جو مدعا ابن زیاد کا تھا اور جو مدعا اہل بیت علیہ السلام کا تھا اس کو تحلیل کیا کہ کیسے اہل بیت علیہ السلام نے اپنا مدعا پیش کیا اور ابن زیاد اس اپنے جھوٹے مدعا کو پیش کرنے میں ناکام ہوا، اور کون سی حکمت عملی یہاں پر اپنائی گئی۔ اس میں ہم نے 3 میجر نکات بیان کیے کہ ایک اس میں خود خاندان نبوت کی جو اہمیت ہے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں اور ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم آیت تطہیر کے مصداق ہیں، آیات سے استفادہ کیا، آیات کی پشت پناہی نظر آتی ہے، مختلف آیات آپ نے پڑھی، جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ جو آخری آیت میں نے امام سجاد علیہ السلام سے نقل کی۔ اور آخری بات یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ دشمن کا جو اصلی ٹارگٹ تھا کہ اس ظلم کے واقعے کو الہی تقدیر کے اور الہی فیصلے کے طور پر دیکھنا اور بیان کرنا، اور اس کو سارا اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کے اوپر ڈال دینا، اس کا اہل بیت علیہ السلام نے بخوبی جواب دیا اور کہا کہ نہیں، یہ کام تم لوگوں نے کیا ہے، تمہاری ذمہ داری تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ اگرچہ قادر مطلق ہے لیکن وہ لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو لوگوں کے جرائم ہیں یا کرائم ہیں، وہ اس کے اوپر پردہ پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج تک ہم جو امت مسلمہ ہیں وہ اس جبر سے نہیں نکل سکے جو حکمرانوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا تھا۔